کر کے اس کو جیتے جی مردہ لاش کی طرح چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں مانگوں نا میں، اس لیے نا میرا من نہیں مانا۔ کیسے مار دیتی، کیسے مار دیتی؟ کہتے حضور پھر میں نے کیا کیا؟ میں بیوی سے کہنے لگا چل تیار کر، دوست کے ہاں جانا ہے۔ کہا بیوی مجھے جانتی تھی، میری عادت کو جانتی تھی، سمجھ گئی، اس نے تیاری کرائی۔ تیاری کرا کے بچی کو نہلایا دھلایا اور بچی کو سجایا۔ بچی پیار سے پوچھ رہی امی آج اتنی بڑی تیاری کیسے؟ کہتے کہ میری بیوی کی آنکھ میں آنسو آئے، اس نے آخری بار بیٹی کو چوما، اور چوم کے جب میرے ہاتھ میں انگلی تھمائی نا، میری بیوی کی چیخ نکل گئی، اور بچی میری کہنے لگی ابا کدھر جانا ہے؟ کہا دوست کے یہاں جانا ہے۔ کہتے کہ حضور میں کھڈا کھودنے کا جو کسی یا پھاوڑا تھا پہلے رکھایا تھا، حضور میں بچی کو لے کے چلا نا، تو بچی میری انگلی پکڑ کے دوڑ کے جاتی، کہہ رہی تھی ابا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا دوست کے دعوت ہے۔ کہا کتنی دور ہے؟ کہا حضور میری بچی مجھ سے کہہ رہی کتنی دور ہے؟ میرے ماتھے کا پسینہ دیکھ کے کہنے لگی ابا لوٹ چل، تیرا پسینہ مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ابا میں ایسی دعوت نہیں کہانی ہے۔ داہیا کل بھی یہ کہتے کہتے رونے لگ گئے، اور جب روئے نا، روتے روتے نا حضور آقا کریم کے چہرے کی طرف دیکھا، ادھر داہیا رو رہے ہیں ادھر مصطفیٰ رو رہے ہیں، اتنا سرکار رو رہے ہیں کہ میرے آقا کی داڑھی مبارک بھیگ جا رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں داہیا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں سرکار میں بچی کی انگلی پکڑ کے لے کے چلا، بچی مجھ سے کہتی تھی ابا 5 سال ہو گئے تیری راہ تکتی رکھی، جب بچے اپنے باپ کی گود میں چڑھتے تھے میں دیکھ کے کہتی تھی ایک دن میرا باپ آئے گا، میں اس کے کندھے پہ بیٹھا کروں گی، اس کے ساتھ کھیلوں گی۔ کہا آج آیا ہے ابا، ابا جی میں تیرے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ کہتے ہیں سرکار میں بیٹی کو لے کے اس مقام تک آیا جہاں میں نے انتظام کیا تھا، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا تاکہ اس بچی کی چیخ کوئی سن کے اس کی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ کہتے ہیں اسے جنگل میں جا کر کے میں نے بچی کو بٹھایا اور خود گڈھا کھودنا شروع کیا۔ کہتے ہیں سرکار کیا بتاؤں، جب گڈھا کھود رہا تھا میری بچی آتی تھی اور اپنے دامن سے میرا پسینہ صاف کرتی تھی۔ سرکار سے کہتے جا رہے ہیں، آقا کریم سن رہے ہیں، کہتے ہیں سرکار پھر وہ وقت بھی آیا میری بچی نے مجھ سے کہا تھا با لاب گڈھا میں کھود دیتا ہوں، میں کھود دیتا ہوں، میں کھود دیتی ہوں۔ بچی نے یہ کہہ کر کے گڈھا کھودنا شروع کیا۔ کہتے ہیں سرکار جب بیٹی گڈھا کھود رہی تھی مسکرا کے مجھے دیکھتی تھی، کہتی تو آرام کر تیرا کام میں کروں گی۔ کہتے ہیں سرکار اس بچی کا پیار آج بھی یاد آتا ہے۔ آقا کیا بتاؤں اس کے لہجے میں بلا کا پیار تھا، جب مسکراتی تھی تو دل کی کلیاں کھل جا رہی تھی۔ سرکار بچی میرے قریب آئی، پھر میں نے گڈھا کھود کر کے جب گڈھا تیار کیا میں نے بیٹی کو گڈھے میں دھکیل دیا۔ جب بچی کو دھکیلا میری بیٹی کہہ رہی تھی ابا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سرکار میں بیٹی کو کچھ نہ کہہ سکا، میں نے دھیرے دھیرے مٹی ڈالنا شروع کی ہے۔ میری بچی نے کہا تھا کہ یہ صلہ دے رہے ہو، مجھے تیرے ماتھے کا پسینہ گوارا نہ تھا اور تو مجھے مٹی میں ڈال کے جانا چاہتا ہے۔ ابا بتا میرا قصور کیا ہے؟ کہ یہی خطا ہے کہ میں تیری بیٹی ہوں۔ کہتے سرکار میری بیٹی روتی جاتی تھی لیکن میں اتنا ظالم تھا کہ مجھے ترس نہیں آ رہا تھا۔ سرکار آپ کو کیا بتاؤں، میری بیٹی میرا چہرہ دیکھ کے کہہ رہی ہے ابا بتا تو صحیح یہ کیا بات ہے، اگر میں تجھے بوجھ لگ رہی ہوں تو چل آج کے بعد تیرے گھر کے علاوہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ لوں گی، ابا مجھے جان سے نہ مارنا تھی ہوں، ابا مجھے معاف کر دے، دیکھ میری ماں کو گھر پہ انتظار ہوگا۔ کہتے ہیں سرکار میری بچی یہ کہتی جا رہی ہے، میں مٹی ڈالتا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں سرکار جب مٹی سینے تک آ گئی اس نے اشارہ کر کے کہا ٹھہر ٹھہر، اگر دفن ہی کرنا ہے تو تھوڑا سا کام میرا بھی کرتا چلا جا۔ کہتے ہیں سرکار میں نے بچی سے کہا کیا کام ہے؟ اس کے گھر ہاتھوں میں ماں نے جو سونے کے کنگن پہنائے تھے اس نے نکال کے میرے ہاتھ کی طرف پھینکے اور اس کے بالوں کے اندر جو زیور لگا تھا وہ کھول کر کے مجھے دیا کہ میں تو نہ جا سکوں گی، یہ میری نشانی میری ماں تک پہنچا دینا۔ بڑی محبت سے اس نے مجھے پہنائی تھی۔ کہتے سرکار جب بچی کا یہ لہجہ اور یہ تیور میں نے دیکھا کہ آقا مجھے لگا میرے سینے میں محبت اب اٹھنے والی ہے۔ کہتے میں نے جلدی جلدی مٹی ڈالی ہے، پڑھتے پڑھتے مٹی جب سینے تک آ گئی ہے بچی نے کہا تھا ابا ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میں جانتی ہوں تو مجھے قتل کرے گا، اے باپ تیری مرضی ہے جان سے مار دے کیونکہ میں تیری بیٹی ہوں، لیکن ایک سوال کا حق تو میرا بھی بنتا ہے، ابا مارنے سے پہلے اتنا بتا دے تیری بیٹی کا قصور کیا ہے؟ کیا میں تجھے اچھی نہیں لگی ہوں؟ کیا تجھے میرا لہجہ پسند نہیں آیا ہے؟ اگر مارنا کی چاہتا ہے تو میرے خطا میری خطا اور میرا قصور بتا جا۔ حضرت داہیہ یہ کہتے کہتے رونے لگ جاتے ہیں۔ کہتے سرکار میں نے مٹی ڈالی، پھر بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ
کہنا چاہ رہی تھی. میں نے پیچھے سے کان لگا کے سنا. دیکھو میری بیٹی کیا کہہ رہی ہے. کہتے سرکار میری بچی کہہ رہی تھی اے میرے مالک سنا کہ کوئی ایسا بھی آئے گا جو بیٹیوں کی زندگی بچائے گا. اے میرے پروردگار یا تو بیٹیوں کو زندگی نہ دے, اور اگر زندگی دے رہا ہے تو جینے کا حق بھی دے دے. میرے مالک بتا تو سکی کب تک بیٹیاں ماری جاتی رہیں گی, اور اگر بیٹیوں کو حیات دی ہے اللہ پھر اسے بھی بھیج دے جسے تو نے بیٹیوں کو بچانے کا وعدہ دے کے بھیجنا ہے. اللہ اکبر. اتنی بات بچی نے کہی ہے. کہتے سرکار میں تڑپ گیا, میں کانپ گیا, مجھے لگا کہیں زمین پھٹ نہ جائے, آسمان گر نہ جائے. میں نے بھاری پتھر اٹھایا ہے اور اٹھا کے بچی کے سر پہ دے مارا ہے. سرکار خون کا فوارہ پھوٹا, میرے کپڑوں پہ آ کے گرا کے. آقا آج بھی سوتا ہوں تو میری بچی میرے خواب میں آ کے کہتی ہے ابا پتہ میرا قصور کیا تھا. میرے نبی نے اسی محفل میں روتے روتے اعلان کیا تھا او لوگوں جس کو خدا 3 بیٹیاں دے وہ پال پوس کے بڑا کر دے, اس کو جنت کی ضمانت محمد ابن عبداللہ یہاں بیٹھے بیٹھے دے رہا ہے. حضرت داہیہ کلبی نے حضور کلمہ پڑھ لوں گناہ بخش دیے جائیں. نوجوانوں جو غلطیاں ہو گئی ہیں, ہم سے خطا ہو گئی ہے, ہم نے بہن بیٹیوں کو بے پردہ رکھا, اس کا حساب بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے اس کا حساب. خالی یہی حساب نہیں دینا تو نے کیا کیا, یہ بھی حساب دینا کہ تیری موجودگی میں تیرے گھر میں کیا ہوتا رہا. تو زندہ تھا تیری بیٹی کس طرح چلتی تھی, تو زندہ تھا تیری بہن کس طرح رہتی تھی, تو سر پہ سایہ بن کے رہتا تھا, تیری بیوی کی حیا کدھر تھی. یہ تم سے اور مجھ سے سبھی سے پوچھا جائے گا. اس لیے پردے کو لازم کر دو. اور میں نے سرکار رئیس الاتقیاء سید اویس مصطفیٰ واسطی دامت ظلہ العالی سے کہا حضور اب تعلیم یافتہ بھی چلی گئی غیروں کے ساتھ, ان پڑھ بھی جا رہی ہیں, اب تو سارے ہماری دماغی دلائل فیل ہو گئے, کیسے بچیں گی بیٹیاں. انہوں نے ایک بات کہی تھی مولوی صاحب, بات تعلیم کی نہیں ہے, بات ڈگری کی نہیں ہے, اگر نسل بچانی ہے تو ان کے سینے میں عشق رسول اتارنا پڑے گا. اگر عشق رسول نہیں ہوگا سینے میں تو آپ جتنی چاہیں تعلیم دے دیں, بچیوں کی حیا پر پہرے نہیں لگائے جا سکتے ہیں. میں ہر غیرت مند بھائی سے کہوں گا خدا را بیٹیوں کو پردے کو ان پہ لازم کر دو. ان سے کہو بیٹی کوئی بات نہیں ہے, دنیا فیشن کر رہی ہے نا, دنیا کپڑے اتار کے اب تو اللہ معاف کرے اب تو ریلیں بنا رہی ہیں مسلمان بچیاں, نام خدیجہ, نام فاطمہ, نام زہرا, نام زینب, نام کلثوم, اور ننگی ہو کے میڈیا پہ آ گئی اور ہماری قوم کے جوان انہیں لائک کر رہے ہیں. اور باپ کہہ رہا بڑا کرم ہے اللہ کا, بیٹی کے 2.5 لاکھ فالوور ہیں, مر کے دے ایک فالوور جنازے میں نہیں آنے والا ہے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سوشل